لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حضرات گرامی قدر، فضیلت الشیخ محمد حسین بلخی ثانی صاحب کی پرمغز علمی گفتگو میں بھی سن رہا تھا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح وہ فرما رہے تھے کہ سنت طریقے کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو اللہ قبول فرمائے. پرسوں میں راجن پور سے آیا کچھ ذاتی کام کے سلسلے میں. یہ ہمارے شیخ عتیق احمد سلفی صاحب 2 ماہ قبل راجن پور میں سیلاب آیا، سب کے علم میں ہے. شیخ صاحب تشریف لائے، مرکز سے حضرت الامام صاحب نے بھی 3 مرتبہ راشن کو خیمے کو ملبوسات بھیجے. اللہ ان تمام بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائی. شیخ عتیق احمد سلفی پورا ہفتہ وہاں رہے. ان کا کام تو 1 دن میں ہو گیا تھا. جو کچھ یہ لے کے آئے تھے کمبل، خیمے، بسکٹ وغیرہ، لیکن ان کا شوق تھا کہ میں نے راجن پور کے علاقے میں وزٹ کرنا ہے. کوٹ مٹھن ہمارے قریب ہے، فاضل پور ہے، محمد پور ہے، دھندی ہے. اس علاقے میں ماشاءاللہ اللہ انہیں جزائے خیر دے پورے 8 دن ظہر کہیں، عصر کہیں، مغرب، رات، دن صرف ان ساتھیوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے پورے 8 دن انہوں نے لگائے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. پرسوں میں آیا تو مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی آپ میری دعوت قبول کریں، روٹی میرے پاس ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بس وہ روٹی ایسی مطلب مہنگی پڑ گئی ہمیں. میں نے کل نکل جانا تھا پیچھے مدرسے کے معاملات، گھر کے معاملات، لیکن انہوں نے مجبور کیا کہ نہیں 1-2 دن آج کا یہاں کا پروگرام رکھا. تو آج انہوں نے سارا دن اپنے مدرسے کا امتحان مطلب بچوں کے تقریباً 300-350 طلباء، ان کے ناظرہ، حفظ، نمازیں، دعائیں، تجوید، ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں. ناظم آباد نمبر 2 کا علاقہ ہے نام. تو نماز کے بعد مجھے کہنے لگے کہ شام کو تقریر کرنی. میرا پروگرام تھا سیرت النبی کا کچھ بیان کروں گا، لیکن شیخ کہنے لگے سارا دن آپ قرآن سنتے رہے، قرآن پہ ہی بیان کرنا ہے. تو بڑے عوامی خطیب جو ہوتے ہیں نا جی، انہوں نے تو ایک تقریریں 50 دفعہ کی بھی ہوتی ہیں. ہر چیز رٹی رٹائی، بٹن دبایا، پوری تقریر. ہم ہیں طالب علم. بھائی سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھی ہیں ہمارے یہاں، بلکہ عبدالرحمان قریشی صاحب کو آپ جانتے ہوں گے. 1.5 سال پہلے ان کا انتقال، وہ راجن پور کے تھے. ان کے بیٹے شاید عرفان ان کا نام ہے ماشاءاللہ قریشی. ان کے مطلب نانا جی، دادا جی محمد صدیق صاحب، ان کی جو والدہ کے نانا تھے صوفی عبدالحمید قریشی، وہ راجن پور کے تھے. پانی کو پانی، یعنی وہ صوفی عبدالحمید نے مسجد بنائی 85 میں. میں مدینے سے فارغ ہو کے آیا، وہ مسجد پھر ہم نے امام صاحب نے نہیں بنوائی.
علامہ صاحب ہماری دعوت پہ 16 مارچ کو راجن پور تشریف لائے، 23 مارچ کو دھماکہ ہو گیا۔ یعنی یہ بزرگ جانتے ہیں راجن پور کے حالات۔ مختصر یہ شہر کہ لگے 15-20 منٹ آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے بیان کرنا ہے۔ مکہ کی عورتیں اور مکہ کے لوگ دن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے دن میں، اور رات میں مرد و زن چھپ چھپ کر نبی الثقلین امام الحرمین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے ہیں۔ ابو جہل بھی انہی میں سے چھپ چھپ کے قرآن سنتا۔ عرب کے مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کرتے، یہ کہتا ہے اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ چلا جاتا ہے دیہات میں، گاؤں کوٹ میں، بزرگ پرانے بزرگ ہیں ان سے قصے کہانیاں سن کے آ جاتا ہے، ہمیں سناتا ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ کا قرآن کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، پرانے بزرگوں کی باتیں، ابراہیم کون تھا، موسیٰ، یوسف، فلاں فلاں فلاں۔ جب مشرکین مکہ نے یہ بات کہی، اللہ تبارک و تعالی نے پورے عرب کو، اہل عرب کو، مکہ والوں کو یہ چیلنج کیا، تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں، بھی عربی تو تمہاری بھی زبان ہے، تمہاری مادری زبان عربی ہے، تم میں نابغہ سبیانی جیسے، امر القیس جیسے ادیب گزرے، شاعر گزرے، خطیب گزرے، علامہ فہمہ گزرے ہیں، عربی تمہارے گھر کی زبان ہے۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اپنے ہیلپر بلاؤ، ساری دنیا کے خطیب، شاعر، ادیب سب کو بلا لو، اور ان سب سے کہو کہ جیسا قرآن مجید ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کا جو اسلوب ہے، ابھی قاری صاحب شاید وہ بھی بلتی تھے، ہاں جی قاری صاحب جنہوں نے نماز پڑھائی ہے ماشاءاللہ، قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی اپنی ایک مٹھاس ہے، حلاوت ہے، شیرینی ہے۔ ابھی کوئی 5-6 مہینے پہلے جب ہمارے اہل حدیث سالے میں فوت ہوئے تھے، نارنگ منڈی کے مولانا رانا شمشاد سلفی صاحب، اس سے وہ 2-4 دن پہلے یا 2-4 دن بعد ڈاکٹر یوسف قرضاوی فوت ہوئے تھے، دمشق کے تھے۔ مدینے میں میری ان سے ملاقات ہوئی، ان کی بہت ساری کتابیں، ایک کتاب ہے ان کی العبادات فی الاسلام، اور ایک ان کی کتاب ہے اعجاز القرآن پہ۔ انہوں نے فقرہ عربی میں لکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی اپنی ایک میوزک ہے، میوزک، ترنم، موسیقی۔ ڈاکٹر یوسف قرضاوی لکھتے ہیں کہ اس کا حسن صوتی، آواز کی خوبصورتی، حسن لفظی، کہتا ہے انہوں نے ایک مثال دی کہ ان پڑھ بندہ ہے، جب وہ پڑھتا ہے نا دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، کہتا ہے دکن دکا جو ہے ان پڑھ بنتا ہے، لیکن جب یہ لفظ پڑھتا ہے دکن دکا، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کھڑ کے دھکے والی چیز ہے، کوئی دھکے والی چیز ہے، کوئی خطرے والی چیز ہے۔ قرآن کی اپنی ایک حلاوت، اپنی چاشنی، اپنی اس کی خوبصورتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکے والوں تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں، پرانے بزرگوں کی باتیں، تو پھر ایسا کرو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ایک صورت۔ میرے بھائیوں آج 1500 سال گزر گئے ہیں قرآن مجید کو، 1400 کچھ 44ویں صدی جا رہی ہے، 15ویں صدی ہے کہ کوئی مائی کا لال
کسی ماں نے آج تک نہ کوئی جنا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ماں ایسا ثبوت جنم دے گی جو قرآن مجید کی ایک سورت تو دور کی بات ہے کوئی ایک آیت بنا کے دکھائے جو اسی انداز میں ہو جو اللہ کی مقدس مطہر مبارک کتاب قرآن مجید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے مسجد نبی میں جانے، مسند احمد کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول ہے، ان کے گھر کے پاس سے حضور گزرے۔ ابو موسیٰ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید اونچی آواز میں پڑھی، تلاوت کی، حدیث کے لفظ ہیں اللہ کے رسول وہاں سے گزرے، ابو موسیٰ کی آواز اللہ کے رسول نے سنی، مسجد نبی چلے گئے، بلال نے اذان دی، پاک پیغمبر نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ تمام تشریف فرمائے، آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا یا ابا موسیٰ انت اوتیت مزمارا من مزامیر اہل داؤد، ابو موسیٰ آج میں نے تیری آواز سنی ہے، انک اوتیت، بے شک تجھے دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے تجھے عطا ہوا ہے کیا؟ مزمار، مزمار کا معنی ہے ترنم، آواز، لہن، سر، تجھے اللہ نے ایسی آواز دی ہے، ایسا وہ تار دیا ہے، ایسی وہ سر دی ہے، من مزامیر آل داؤد، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی آوازوں میں سے آواز، سبحان اللہ۔ اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، پہاڑ اور پرندے جھوم اڑتے تھے، پہاڑ اور پرندے۔ یہ ڈاکٹر یوسف غزالی لکھتے ہیں کہ مصر کے ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ڈاکٹر طہ حسین، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں دو قسم کی عبارتیں ہوتی ہیں، بھئی ہم خط لکھتے ہیں بھی پورا مضمون بھی السلام علیکم، خیریت سے، یہ وہ، یا وہ شعر لکھتے ہیں کسی کی محبت میں، کسی کی جدائی میں، تو ڈاکٹر یوسف غزالی لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر طہ حسین نے لکھا ہے کہ دنیا میں عبارت دو قسم کی ہے، یا شعر، یا مطلب نظم یا نثر، یا سلیس بھی اردو ہم لکھ رہے ہیں، یا شعر، لیکن ڈاکٹر طہ حسین کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید ان القرآن لیس بشعر ولیس بنثر بل القرآن قرآن، کہ یہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے اور نہ یہ نثر کی کتاب ہے، بس ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ قرآن بس اللہ کا قرآن ہے، یہ نہ شعر و شاعری کی کتاب ہے اور نہ یہ نثر۔ 29واں پارہ سورہ جن، جنوں کی ایک جماعت گزر رہی ہے، صبح گجر تک کا ٹائم ہے، فجر سے پہلے کا ٹائم ہے، کائنات کا مقتدا، پیشوا، رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر ایک وادی ہے، وادی نخلا، باہر سے آپ آ رہے تھے، رات ہو گئی، وہیں آپ نے قیام کیا، اس کے بعد تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، قیام اللیل کرنے کے لیے، اللہ کا پیغمبر جس پہ قرآن نازل ہوا، جنوں کی جماعت جاری ہے، جن ٹھہر گئے، آپ نے سلام پھیرا، انہوں نے آواز دی بھی تو کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں اللہ کا پیغمبر محمد بن عبداللہ رسول اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ میرا نام ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم جن ہیں، دنیا کے بڑے بڑے کلام، انجیل ہم نے سنی، زبور ہم نے سنی، تورات ہم نے سنی، فلا کلام فلا کلام، انا سمعنا قرآنا عجبا،
یہ جنوں کے الفاظ ہیں، جنوں کے ورڈنگ ہے، جنوں کے تاثرات جو اللہ نے 29واں پارہ سورہ جن، جنوں کی سمجھو بریک لگ گئی، جن تو جا رہے تھے۔ وہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں جب مدینے میں داخل ہوا کبھی کبھی میری داڑھ میں درد ہو جاتا تھا، پروفین میں ساتھ رکھتا تھا۔ ابا جی وال صاحب ہمارے، ان کے بزرگ بڑے صاحب کے بزرگ بھائی عبد الرحمان، ان کے دادا محمد صدیق صاحب، وہ سب راجن پور کے ابا جی کو جانتے، عبداللہ شاہ کیا چیز تھی۔ ابا جی کی ایک دوستی تھی جن کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد میرے داڑھ میں تکلیف ہوئی، میں نے نماز کے بعد پروفین گولی کھائی۔ اب سعودیہ کا اور پاکستان کا 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس جن نے آ کے فوراً ابا جی کو بتایا آپ عبد الرحیم شاہ کے داڑھ میں تکلیف اور اسے پروفین کھائی۔ ابا جی نے مجھے خط لکھا، اس وقت یہ واٹس ایپ اور موبائل کا دور تھا نہیں، وہ 6 دن کے بعد خط پہنچتا تھا کوٹ چھٹے۔ ابا جی اس وقت رہتے تھے کہ بھی فلاں دینی شاہ کی نماز میں، یعنی جن ہوا ہے۔ اب یہاں بیٹھے ہیں، 1 سیکنڈ کے بعد ممبئی کلکتہ منٹوں سیکنڈوں میں جن گزر رہے۔ اللہ کے رسول اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے، جنوں کی سمجھو بریک لگ گئی، ٹھہر گئے، کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تورات، زبور، انجیل، فلاں کلام فلاں کلام فلاں کلام ہم نے سنا، لیکن ایسا فصیح و بلیغ، ایسا بلیغ، ایسا پاور والا، ایسا دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اتنی بڑی پرکشش کلام ہم نے آج تک نہیں سنا۔ تو کیا ہے؟ آپ نے اپنا تعارف کرایا، مسلمان ہو گئے، روانہ ہو گئے۔ جن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسا کلام نہیں سنا، جن جو تاثیر اور جو اثر اور جو حلاوت اور جو مٹھاس اور جو یعنی پان پن جو ہے اللہ کے کلام قرآن مجید کے اندر۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے بخاری شریف میں، بعد میں ختم کر رہا ہوں ساتھی، بات ختم کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب نزول السکینۃ والملائکۃ عند قراءۃ القرآن، کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمت، تسکین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر باب باندھا ہے۔ حدیث لے کے آئے، واقعہ لمبا میں مختصر کر رہا ہوں، صحابی ہے اسید بن حسین، اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹا چھوٹا سویا ہوا ہے، گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ قرآن جب پڑھا، گھوڑا چھلانگیں مارنے لگا۔ اب یہ ڈر رہے ہیں کہ بھی اس نے اگر میرے بچے پہ پیر رکھ دیا تو اس کا تو کام ہو جائے گا۔ یہ کہتے میں نے آواز سلو کر دی، گھوڑا رک گیا، پھر میں نے آواز اونچی کی، پھر گھوڑا شروع ہو گیا۔ المختصر نماز میں نے ختم کی، مسجد نبی میں جا کے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ میں نے سلام پھیرا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر کے اوپر جو ہے جیسے کہ 14-15 فٹ کے اوپر چھت ہے، اس طرح پہ کچھ شامیانہ ہے، چھت ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کے فانوس اور بلب اور جگمگ جگمگ کرتی روشنی ہے۔ میں اور گھبرا کے بھی یہ کیا مسئلہ بن گیا۔ یہ ساری بات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پاس پیش کی، اپنی آپ بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید کاش کہ تو اپنی تلاوت جاری رکھتا، دن نکل آتا، مدینے کے لوگ، آپ نے فرمایا وہ جو کمکم ہے، وہ بلب، وہ روشنی، وہ جگمگ کیا تھا کہ اللہ و رسول عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسید تلک الملائکہ تنتل صوتک، وہ فرشتے تھے تیری آواز سننے کے لیے، تیری تلاوت سننے کے لیے، تیری قرآن سننے کے لیے آسمان سے وہ فرشتے اتر رہے تھے تیری آواز۔ جان ولیم مور، بہت بڑا ہے دانشور گزرا ہے یورپ کا، کہتا ہے اگر دنیا کی عقائد کی جو کتابیں عقائد کی، ان کو ہم ساری کتابوں کو پکڑ کے دریا میں
بہا دیں یا جلا دیں تو عقائد ختم ہو جائیں گے. کہتا ہے لیکن زمین کے اوپر، جان ولیم مور کہتا ہے لیکن زمین کے اوپر ایک کتاب ہے، اگر اس کے سارے ایڈیشن، سارے نسخے، یہ تاج کمپنی کا ہے، یہ شفیق پریس کا ہے، یہ فلاں فلاں فلاں، یہ مدینہ شاہ فہد کا پرنٹنگ پریس پہ مجمع ملک فہد کا یہ قرآن ہے، اگر وہ سارے قرآن مجید کو اٹھا کر کہیں ختم کر دیا جائے، جان ولیم مور یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے نہیں گزریں گے پھر وہی کتاب من نوحن علف سے لے کے یہ تک الف لام میم سے لے کے والناس تک مارکیٹ میں آ جائے گی. اس کے شاگرد کہتے ہیں ولیم وہ کون سی کتاب ہے؟ کہتا ہے وہ کتاب ہے جو کھجوروں کی بستی میں رہنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کے گیا، اس کا نام قرآن مجید ہے. آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں مختلف بادشاہوں کو خط لکھے. مصر کا ایک بادشاہ تھا مقوقس، حبشے کا بادشاہ تھا نجاشی، روم کا بادشاہ تھا کیسر، ایران جو ہے اس کا بادشاہ تھا کسرا، اور اسے ملک الفارس بھی کہتے ہیں، کسرا اس کا نام تھا. آپ نے خط لکھا اور جس صحابی کو دیا اس کا نام ہے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ. خط لکھا، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری لائن من محمد، یہ خط ہے کس کی طرف سے؟ محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے. دوسری لائن. تیسری لائن ہے الی ملک الفارس کسرا، تیسری لائن ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس میں یہ خط بھیج رہا ہوں. نیچے خط کا جو اصل متن ہے وہ ایک ہی لائن ہے، اسلم تسلم، کہ تو مسلمان ہو جا تیرے لیے سلامتی ہے. نیچے اللہ کے رسول کی مہر ہے. انگوٹھی عربی میں مہر کو بھی ختم کہتے ہیں اور انگوٹھی کو بھی ختم کہتے ہیں. یہ نا ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا معنی ہے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. اللہ کے رسول کی جو مہر تھی نیچے لکھا ہوا تھا محمد، چاندی کی وہ انگوٹھی تھی، چاندی کا یہ تو پتھر ہے عقیق، وہ چاندی کا یہ سمجھو تھیوا تھا. نیچے محمد، اوپر رسول، اوپر اللہ، محمد رسول اللہ. آپ نے نیچے مہر لگائی، اس بندے کو خط دیا، خط لے کے وہ چلا گیا، ایران پہنچ گیا. ایران کے بادشاہ کے پاس انہوں نے پوچھا، وہ جو اس کے گن مین تھے، اس کے وزیر مشیر باڈی گارڈ، بھی کہاں سے آئے ہو؟ عرب سے. عرب کون سا علاقہ؟ مدینہ. سن 7 ہجری کی بات ہے، اگلے سال 8 میں فتح مکہ ہوا ہے. یہ واقعہ ہے غزوہ خیبر کے فوراً بعد. مدینے سے، عرب سے، کہ تجھے روٹی چاہیے، دانے چاہیے، کپڑے چاہیے. کہنے لگے جی نہیں. کس لیے آئے ہو اتنا لمبا سب؟ کہنے لگے میں خط لے کے آیا ہوں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بادشاہ کے پاس. بادشاہ سے ملاقات کروائی. بادشاہ حیران پریشان کہ اکیلا بندہ، ایران سمجھو جیسے آج امریکہ ہے، دنیا کی سپر پاور طاقت، یا روم یا ایران. صحابی سامنے کھڑا ہے، بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے. اس بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ تشریف رکھ کے آپ مہمان ہیں. ابوالکلام نے اس موقع پہ کہا تھا، ابوالکلام کا یہ شعر نہ سنا تھا کبھی سر قلم قاصدوں کا، یہ دستور تیرے زمانے میں نکلا. کہ اتنا بڑا وہ بندہ آیا، تو بٹھا تو صحیح اسے. کہ جی تو مدینے سے آیا؟ ہاں جی. کیوں آئے ہو؟ خط نکال کے دیا جی، یہ میں لیٹر لے کے آیا. بادشاہ کے جو وزیر مشیر ترجمان استاد بیٹھے ہوئے تھے، خط عربی میں تھا، وہ فارسی زبان سمجھتا تھا. اوپر بسم اللہ، دوسری لائن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری لائن الی ملک الفارس کسرا. وہ جو ترجمان بیٹھے تھے انہوں نے ترجمہ کر کے بتایا. بادشاہ کا رنگ سرخ ہو گیا، کان اوپر نیچے ہو گئے غصے میں. یہ کون ہے بندہ محمد؟
بادشاہ کہتا ہے سب اس کا نام اوپر میرا نام نیچے، میری کیا اوقات ہے، کون ہے؟ چیختا ہے۔ ابن کثیر نے بتایا، میں لکھا ہے تھاڑا، تم عرب ہو؟ ہاں جی۔ تم تو بدو تھے، باچی تھے، خیموں میں رہنے والے، کھجور کھانے والے، پھر اتنی جرأت۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے چیرا چیرا سرا سرا کر کے پھینک، ادھر اس نے خط کے ریزہ ریزہ سرا سرا کر کے پھینکا۔ اللہ نے جبرائیل کو مدینے بھیجا، جبرائیل میرے محبوب کو ذرا سٹوری اور سنا جا کے کہ ایران کے بادشاہ نے تیرے خط کے ساتھ کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، آپ جذبات میں آئے، آپ نے فرمایا لوگوں، ایران کے بادشاہ نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے، مصر کا ملک کا حالانکہ کسرا فلا کسرا بعدا، اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، کسرا تباہ و برباد ہو گیا، اور آج کے بعد دنیا میں کوئی کسرا پیدا نہیں ہوگا۔ آج جیسے جمعرات ہے، ایک دن گزرا، اگلے دن تیسرے دن اس کے بیٹے شیرویا نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب خط تو پھاڑ دیا، اب جو میں اصل بات سنانا چاہ رہا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ بادشاہ کا تھوڑا سا غصہ کم ہوا اور کہنے لگا یار تم ایسے تھے ویسے تھے فلاں ٹھمکا، تمہیں اتنی جرأت کیسے ہوئی ہے، اتنی بے باکی، اتنی تمہاری جرأت، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو بات کر رہا ہے۔ حاتم بن ابی بلتہ جسے اللہ کے رسول نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے، نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، عمر بن خطاب کو بھی بھیج سکتے تھے اللہ کے رسول، کسی اور، یعنی پیغمبر جو ہے ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ اس بندے کا آخر تحمل اور بردباری ہوگی۔ حاتم نے کہا بادشاہ نے جتنی باتیں کہی ہیں، ہم واشی تھے، ہم گڈریے تھے، ہم فلاں تھے فلاں تھے، تیری باتیں سب سچی ہیں، تو سچ کہہ رہا ہے، تو نے سچ کہا ہے، ہم اس سے بھی لو ڈگری پہ تھے، اس سے بھی کیا گزرے تھے، اپنی بیٹیوں کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے، ہم تو وہ تھے۔ ماں باپ کی جو اوقات تھی وہ ہمارے سامنے ہے، ذرا ذرا سی باتوں پہ تلواریں نکال لیتے، 40 سال تک لڑائیاں ہوتی، وہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن ہوا کیا؟ شرفنا اللہ بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا یہ کہ اللہ نے، ہم باجی بدو جاہل سب کچھ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا رہبر، ایک ایسا رہنما بنا کے بھیجا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی تعلیمات، اس کی گفتگو، اس کی صبح و شامیں، اس سے ایسا انقلاب آیا، ایسا انقلاب آیا جو خود نہ تھے راہ پر، وہ اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اسے اللہ نے ہمارا لیڈر بنا کے بھیجا ہے۔ اور شرفنا اللہ بنبینا محمد، اکرمنا اللہ بالاسلام۔ ہم تو یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ قبیلہ بنو عوف کا ہے، یہ بنو نذیر کا ہے، یہ بنو مدلج کا ہے، یہ بنو کین کا ہے، یہ فلاں فلاں فلاں۔ ہمارے اندر تو قومیت کے بت تھے، زبان کے بت تھے، سمائیوں کے بت تھے، لیکن اس پیغمبر نے جو قرآن اور یہ اسلام والا جو دین دے کے گیا ہے، اس نے کہا ہے لا فضل لعربی علی اجمی، عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ غالب، کوئی فوقیت نہیں۔ ختم کر دیا قومیت کے بتوں کے اوپر بلڈوزر پھیر کے، ایک سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز۔ اور تیسری بات جو اس نے کہی کہ آسن اللہ بالقرآن، کہ اللہ نے ہمیں جو قرآن دیا، ہم تک
گڑھے میں پڑے ہوئے تھے، گڑھے میں، گٹر میں۔ اس قرآن نے ہمیں اس کھائی میں سے، بستی میں سے، نشیب میں سے نکال کر آسمانوں پر پہنچا دیا۔ یہ قرآن کی برکت۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ، بھی شیخ فرما رہے تھے کہ موت کی مدہوشیوں میں ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے، قبر کی منزل آسان ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار ہمیں نصیب کر دے، اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب کر دے، اللہ کے رسول کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام ہمیں مل جائے اور حضور کی شفاعت مل جائے، تو میرے بھائیوں اس کو اللہ کی توحید کے ساتھ متمسک باللہ ہو جائیں اور سنت رسول پہ کاربند ہو جائیں اور اس قرآن مجید کی تلاوت کریں، محبت کریں، اس سے اپنی یاری پکی لگا دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان اور توحید اور یعنی ایمان والا، اسلام والا انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ہوگا، اور آخری ٹائم اللہ ہمیں کلمہ طیبہ کی دولت بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک شیخ میں 2-4 منٹ لگائیں گے۔ میں اپنے ان کے بزرگ جو تھے بھائی عبدالرحمن، ان کے دادا جی، ان کے پردادا، اور اس جماعت کے جتنے ہمارے بزرگ جو بانی مبانی، مؤسسین، معاونین دنیا سے چلے گئے، اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرمائے، اور اگر وہ حیات ہیں آپ ساتھی جو اس مسجد کی رونقیں بنا رہے ہیں، اللہ آپ کے جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے گفتگو ذرا لمبی کر لی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اللہ پاک خاتمہ ایمان والا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا